السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة البقرہ کی آیت نمبر 146-147 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ الذین وہ لوگ آتینام کے ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، یعرفون وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو، کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو، حالانکہ ہم وہ یعلمون جانتے ہیں الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن چنانچہ ہرگز نہ ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جو لوگ کتاب دیے گئے وہ اس رسول کو یا اس قبلے کو، یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں کا مطلب ہے اس رسول کو یا اس قبلے کو، کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون اور ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں بتاتے، عوام کو نہیں بتاتے جانتے ہوئے بھی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی اور عیسائی علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پڑے۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا تحویل قبلہ سے متعلق جو کچھ انہیں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ حق ہے، لہٰذا بے توجہی سے کام نہ لیا جائے اور نہ اس میں شک و شبہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔